علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صدق اللہ مولانا عظیم۔ برادر اسلام، سب سے پہلے ہم اور آپ آقا و مولا حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت پناہ میں نہایت ہی خلوص اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کی نورانی و عرفانی مجلس پاک میں زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت اور اس کے دینی و دنیاوی فوائد سے متعلق کچھ بیان کرنے کی ہمت کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات غور سے سنیں گے اور حوصلہ افزائی بھی فرمائیں گے۔ محترم حضرات، ابھی جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن شریف میں بھی بہت جگہ نماز اور زکوٰۃ اکٹھا ذکر فرمایا گیا ہے۔ گویا پروردگار ارشاد فرماتا ہے، میرے بندو، نماز اور روزہ جیسی بدنی عبادت بچا لاؤ اور زکوٰۃ سے مالی عبادت کا ثبوت و فراہم کرو۔ خالق کائنات دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْخَيْرِ هُمْ كَافِرُونَ۔ خرابی ہے ان مشکلوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آخرت کے منکر اور کافر ہے۔ میرے بزرگوں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کا جو برا حال اور ہولناک انجام ہونے والا ہے، اسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ ارشاد دغرامی ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے محبوب، آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے کہ ان کی دولت کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کی انگلیاں، گردنیں، پیشانیاں اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہ وہی مال و دولت ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ اللہ اکبر! آج اس دولت سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑی محبت سے جمع کرتے ہیں، کل وہی ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اور جو لوگ اپنی دولت کا زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، ان کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے۔ سبحان اللہ! درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، خدا قدیر کا ہم لوگوں پر اپنا بڑا احسان ہے کہ اس نے زکوٰۃ دینے والے کو کھلے دین کی بشارت عظمیٰ دی۔ حالانکہ زکوٰۃ و صدقہ دینے والا انسان جو کچھ دنیا سے خدا تعالیٰ کی دی ہوئی مال سے دنیا ہے، اگر خدا چاہے اس پر کوئی ثواب عطا نہ کرے، مگر اس کا کرم ہی کرم ہے، کیونکہ اس کی عطا کردہ مال سے جو کچھ ہم اس کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ بہت ہوتا ہے اور اس پر بڑے بڑے ثوابوں کا وعدہ بھی فرماتا ہے، چنانچہ ارشاد اللہ تعالیٰ ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس خرچ کرنے کی مثال اس دانے کی کسی چیز سے پودا اگے اور اس کے ساتھ بالیں نکلے اور ہر بال 100 دانے ہو، اور اللہ پڑھتا ہے، جس کے واسطے جاں ہے وہ بڑی وصیت والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، وہ نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے واسطے ان کے رب کے پاس بہت بڑا ثواب ہے اور انہیں آخرت کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ محترم حضرات، مذہب اسلام میں زکوٰۃ کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ مالدار حضرات اپنے مال کے زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں اور مفلسوں کی امداد و عنایت کر اس کی وجہ سے اس طرح بے کسی افراد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ امید
قریب یا ہم خوش و غم اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی شیئر کر سکے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، مالداروں کے مال میں منگتوں اور محروموں کا حق ہے۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور پردہ نشست بہنوں، آج کل کچھ مالدار حضرات کو نماز پڑھتے دیکھ بھی لیا جاتا ہے اور کہیں کہیں تو نماز کے چرچے بھی سننے میں آتے ہیں، مگر نہ تو کہیں زکوٰۃ دینے والے ہی دیکھنے میں آتے ہیں، نہ زکوٰۃ کے بارے میں کوئی تقریر ہی کرتا ہے۔ حالانکہ مذہب اسلام میں نماز کی طرح زکوٰۃ بھی ایک اہم فرض ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کروں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور فرش کو پیدا فرمایا تو زمین کانپنے لگی، اس لیے رب کائنات نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، بوجھ کے کارن زمین کانپنا بند ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یوں سوال کیا کہ یا اللہ، تیری مخلوق میں پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو کہا ہاں، لوہا پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ پھر ارشاد ہوا ہاں، آگ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ، آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ پھر رب کائنات نے ارشاد کیا ہاں، پانی آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ، پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا یا خالق کائنات، ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو ارشاد ہوا نعم ابن آدم تصدق صدقۃ بأمنہ یغفیہا من شمالہ، ہاں، آدم کی اولاد جو اس طرح اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ، خدا تعالیٰ